अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मलक रियाज साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। वो इंटरव्यू पाकिस्तान से जाने वाले दो सहाफ़ियों ने किया है। उनमें से एक सहाफ़ी का नाम डॉक्टर भी है। हुण तुसीं लभो किहड़े किहड़े डॉक्टर जिहड़े ने ना वो एंकर बने फिरदे ने। ठीक है, ये दुबई पहुँचे। दुबई में जहाँ पे जनाब मलक रियाज साहब मुकीम हैं उनकी रहाइशगाह पे गए और वहाँ पे वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्ट भी जो था वो इन्हीं एंकर के हाथों ही भेजा गया मलक रियाज साहब को, और मलक रियाज साहब ने कोई 138 मरतबा मुख्तलिफ सवालों के रीटेक मांगे जो उनको दिए गए। तो आजकल वो एडिटिंग के मराहल से गुजर रहा होगा, हम ये तवक्को कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अहबाब जो ये खबर देते हुए पाए गए हैं उनके मुताबिक ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। और भी बड़े बड़े इंटरव्यूज़ का और बड़ी बड़ी लीकेजेस का रौला है, वो हमने आज आपको बताना है। और इस वक्त बहस इस मसले के ऊपर ये जारी है कि जितनी की भी हल्की फुल्की डोजेस थी वो दे दी गई हैं, और वो डोजेस जो हैं वो जनाबे हज़रत किबला खावर फरीद मानेका जो हैं उनके इंटरव्यू की शक्ल में आ गई हैं। और उसके ऊपर जो है वो मेरे जैसे लोगों ने भी एहतजाज किया कि काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि घटिया किस्म की गुफ्तगू थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो फिर आगे से जवाब आया कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोड कर दें तो वो जिनको आप बचाना चाह रहे हैं, जिन बच्चों को, वो आपसे और मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे चस्का लेने के लिए। तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो इस वक्त गौर व खौस जारी है आला ऐवानों के अंदर हैं, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंद है। तो अपनी सोसाइटी का अपना सोशल फैब्रिक्स देखते हुए मसलन देखिए ना, आयशा गलालई जो हैं उनको जो मैसेजेस किए गए और जो उनके पास महफूज थे और जो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर जनाब हामिद मीर साहब को दिखाए, और हामिद मीर साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी और उनके पास जाके खड़े होके उनके मोबाइल में देखे और उन्होंने तस्दीक की कि हाँ गंदे गंदे मैसेज थे, बहुत ही गंदे गंदे मैसेज थे। उन्होंने इतनी तस्दीक करके अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन अगर मेरा मतलब, और लेकिन वो उस वक्त भी ऑन एयर नहीं किए गए थे, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, आयशा गलालई के साथ साथ जो ख़बरें हैं, जो अफवाहें हैं, वो जनाब ज़रताज गुल साहिबा की भी हैं। और ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो टिकट मिलने के पूरे वाक़े को और किस्से को बयान करेंगी कि टिकट कैसे मिलते थे पीटीआई के अंदर ख़वातीन मेंबरान को। तो ज़ाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ पे तमाम ख़वातीन को उसी तरीके से मिले हों जो तरीका जो है वो ज़रताज गुल साहिबा बता रही होंगी। तो बाकियों की भी तो इज़्ज़त, बाकियों का भी थोड़ा सा भरम, चले इज़्ज़त आप ना माने लेकिन चलो थोड़ा सा भरम, कोई थोड़ी सी शर्म होती है। तो आप सबको एक ही उसमें करेंगे, ये जुल्म ना करें। ये बात जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन मुज़ाकरात के अंदर कह रहे हैं जो कि इस वक्त हो रहे हैं उन बातों पे, क्या इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाए कि नहीं, ये ऑपरेशन रद्दुल इमरान का नेक्स्ट लेवल आए कि नहीं। ठीक है ना, इसके ऊपर दलाइल दोनों अतराफ से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे आप जो मर्ज़ी कर लें, जो उसको महात्मा मानते हैं और जो उसकी पूजा करते हैं और जिन्होंने आपके बनाए हुए ही 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए उनकी जहन साजी की है और पिछले माशाल्लाह 10-12 साल से की है, तो उनके अजहान को आप 10-12 माह के अंदर या 10-12 दिन के अंदर या 10-12 हफ्तों के अंदर तो तब्दील नहीं ना कर सकते। ठीक है ना, कम से कम उतना वक्त तो दिया जाए ना। एक पूरी नई नस्ल थी जिसके जहन को मसमूम कर दिया गया, जिनके जहन को परगंदा कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद आप कहें कि नहीं जी अब चूंकि हम अदारे ने पॉलिसी बदल दी है और सारे यू टर्न हो जाए, वो नहीं होते भाई। ठीक है ना, हाँ, वो फिर इमरान रियाज की तरह चैलेंज करने आ जाते हैं कि पहले तुसी यह किया सी, हुण तुसी यह कहंदे हो, या तुसी पहले झूठे सो या हुण झूठे सो। और फिर वो फतवा भी दे देते हैं कि नहीं तुसी अब झूठ कह रहे हैं आप, क्योंकि वो बिलीव कर गए होते हैं उस झूठ के ऊपर।
اور ویسے بائی دا وے خاکسار کا فکرہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے اس سے بڑی تباہی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے پھیلائے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو جو جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور ہم نے کسی بھی وقت اس سے مراجعت اختیار کر لینا ہے، پسپائی اختیار کر لینی ہے، لیکن جن کو وہ جھوٹ پلایا جا رہا ہوتا ہے گھول گھول کے، وہ اسے ہی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ اس دنیا کے اندر، اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر، گلوبل ولیج کے اندر مس فٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہ نکو بن کے رہتے ہیں، ذہنی طور پہ خود تحفظگی کا شکار رہتے ہیں، کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پوری دنیا نے رل مل کے ان کے خلاف سازش کی ہوئی ہے۔ پھر ایسی سازشوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اوریا بھائی جیسے خواب فروش بھی مل جاتے ہیں جو اس کے اوپر مذہب کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر وہ دین بن جاتا ہے نا۔ وہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ مذہب کا، فرقے کا، کلٹ کا، دین کا جو ہے وہ لیول اختیار کر جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں قوم کو اجتماعی طور پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کے ڈرپوک، ردے ہوئے، اخلاق باختہ، مالیاتی کرپٹ لوگ جو تھے وہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو لائے ہیں۔ اگر اس کے اوپر بلیو کر لیتے جانے دینے والے، اور جنہوں نے افغانستان کے اندر یا کشمیر کے اندر جا کے جانے دی ہیں، اگر وہ اس فلسفی کا شکار ہو گئے ہوتے جو کہ عمران احمد خان نیازی کی امامت کے اندر اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے گھڑی گئی اور پھر پھیلائی گئی، اور پھر وہ ساری پھیلانے والی جو مشینری تھی وہ 2019-20 میں عمران احمد خان نیازی کے حوالے کر دی گئی، اور عمران احمد خان نیازی اس کو اٹھا کے باہر لے گئے اس ملک سے، اور اب وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور آپ کا اور میرا منہ چڑھاتے ہیں، مجھے اور آپ کو دن رات ننگی گالیاں بکتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ دنیا کا کوئی قانون نہیں لگتا، کیونکہ وہ جال ساز ہوتے ہیں، امپوسٹر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جعلی پہچانوں سے آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی طرح کی زبان جو ہے نا وہ ایک آئی ڈی نے استعمال کی، گالی بکی، ہم نے اس کو بلاک کر دیا، وہ نئی آئی ڈی سے آ گیا۔ کین یو بلیو، میں نے اس کی 76 آئی ڈیز بلاک کی ہیں، وہ 77ویں پہ بل آ گیا، اور میں 77ویں بلاک کر کے تو یہ ولاگ کرنے بیٹھ گیا ہوں، جب میں لاگ ان کروں گا تو وہ 78ویں پہ پھر آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ان کی سب سے بڑی پہچان تیری بیوی، تیری بہن، ٹھیک ہے۔ یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں، میں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں ریسزم نہ سمجھا جائے، ان میں زیادہ تر وہ جو یو سی لیول کے اندر کے پی میں جو ورک فورس ریز کی گئی تھی اس کے زیادہ تر مجاہدین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اردو سے چغلی کھا دیتی ہے، اور بیچاروں کو اردو بھی نہیں آتی ہوتی، انگریزی بھی نہیں آتی، رومن اردو بھی نہیں لکھنی آتی، لیکن ڈٹے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ کو ابھی پچھلے دنوں ہی وہ جو 20,000 25,000 30,000 والے جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کو فارغ کیا گیا ہے، میجورٹی وہیں کی وہیں ہے۔ 1200 کے قریب فارغ ہوئے ہیں، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق کل ملا کے یہ 12,000 کے قریب تھے، یعنی 10% کے قریب صرف تھوڑا سا گند باہر ڈال دیا گیا ہے، ان کی تنخواہیں بند کی گئی ہیں، باقیوں کو مل رہی ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ اس طرح فیض حمید کی پلاننگ کے تحت ان کو مختلف جگہ کے اوپر فٹ کیا گیا ہے۔ مطلب میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ سی پی او اسلام پنڈی کا جو پی آر او ہے وہ یوتھیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے جناب یوتھیاپا کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اپنی سوشل میڈیا آئی ڈی سے، اور جب کوئی اس کو آگے سے کنفرنٹ کرتا ہے وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ تو وہاں کے ایک جرنلسٹ ہیں اسرار صاحب، میرا خیال ہے اسرار صاحب نے کہا کہ سر ہم نے پی آر او سے رابطہ کرنا ہوتا ہے نقطہ نظر لینے کے لیے، وہ ہمیں بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو مہربانی کریں، وہ خدا کا خوف کریں، تو وہ بندہ نہیں لا جی وہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ چارج میرے خیال کسی اور کو دے دیا گیا ہے، شاید اس طرح کا کوئی ہوا ہے وہاں پہ۔ تو کیا اسی طرح لاہور کے اندر بھی ہر اٹ پٹو تو وہ تن کے گئے ہوئے ہیں، اپنے بندے فٹ کرا کے گئے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی بندے فٹ کرانے کے معاملے کے اندر نا ویسے ہی بدنام ہے۔ جو یوتھیوں نے کمال ڈالا ہے نا،
انہوں نے اپنے علاوہ کو بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے، باقیوں کو فارغ کروایا انہوں نے. بھلے پرائیویٹ میڈیا سے اپنے ناقدین کو انہوں نے پریشر ڈال کے نکلوایا نوکریوں سے، اور ان کے بعد اتنی یوتھیا گردی کی ہے کہ اب سیٹھ لانچ کرتا ہے ٹی وی جو ہوتا ہے کہ جناب میں میاں نواز شریف صاحب دے کول ہونا ہے، تو ٹی وی جہاں ہوتا ہے اتنے نواز شریف صاحب نوں گالاں پی رہی ہوندیاں نے. ٹھیک ہے، سیٹھ سر پٹ لینا کہ 10 کروڑ روپے مہینے کا میں اس کو ساڑن ڈیا وا کہ نواز شریف نوں گالاں کڈنیاں نے. بھائی میڈیا کے اندر چھوڑے ہی وہی لوگ گئے، باقی بیچارے بے روزگار ہو گئے. NLEs نے جا کے پرائیویٹ اداروں میں کام کر لیے، کیمرہ مینوں نے جا کے چنے کی ریڑیاں لگا لی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب کوئی نوکری نہیں ملے گی کسی کو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال، تو بیچارہ بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرے گا نا. تو وہ سارے لوگ نکال دیے گئے. ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ یوتھیاپا جو ہے وہ انفلٹریٹ ہے یا پھر ہپوکریٹ ہیں، منافقین ہیں جو کہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے اور جو ہے وہ یوتھیوں کو دیکھ کے تو ہنستے رہتے ہیں. ہاں آپ نے ٹھیک کہا ہے، بہت زبردست اس طرح کر کے تو وہ جو ہے وہ اپنی نوکریاں کرتے ہیں. ورنہ ٹاپ ٹو باٹم اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی یوتھیاپا اور یوتھیالوجی روب عمل ہے. اور یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب عوام میں جو ہے وہ عمران خان کی بہت زیادہ اکثریت ہے، اور جناب 8 فروری کو کینڈیڈیٹ ہوا نہ ہوا عمران خان نے جیت جانا. ٹھیک ہے، تو خیر یہ ایک اور سائنس ہے جس کے اوپر ہمیں وقتاً فوقتاً بات کرتے رہنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.